رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آپ کو اس چیز کی تعلیم دی جائے گی کہ غسل کن باتوں سے فرض ہوتا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کبھی غسل کا کرنا فرض ہوتا ہے، کبھی غسل کرنا سنت ہوتا ہے، اور کبھی غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ آج آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ غسل کب فرض ہے، کب سنت ہے، اور کب مستحب ہے۔ غسل 5 باتوں سے انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ان 5 میں سے کوئی ایک چیز اس کے ساتھ ہوا تو اس انسان کے اوپر غسل کرنا واجب ہے۔ بے غسل کیے کوئی بھی عبادات کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ منی کا نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ اب یہ چیزیں 2 صورت میں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت، انسان یا تو جگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا۔ اگر آدمی سو رہا ہے اور جب وہ نیند سے بیدار ہوا، انہیں کپڑے میں کچھ تراوٹ دکھی، کچھ تری پائی، اور انہوں نے اس چیز کو منی سمجھا، تو اب اس کے اوپر غسل واجب ہے، خواہ خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ اور اگر انسان سو رہا ہے، پھر اس کی آنکھ کھلی، اس کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا احتلام ہو گیا ہے، اور جب کپڑے پہ دیکھا تو کپڑے پہ کچھ نشان نہیں ہے، کچھ قطرات نہیں دکھا، تو اب ایسی شکل میں، ایسی صورت میں اس انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے کے بعد جب وہ جگے گا تو شرط یہ ہے کہ کپڑے میں کچھ تراوٹ ہو، کچھ چیزیں، کچھ نشان ہوں، خالی خواب پر اعتبار نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان سویا، پھر جب اٹھنے کے بعد، ایک صورت یہ، اٹھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے میں کچھ قطرات منی کے موجود ہیں اور اسے خواب یاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل فرض ہے، کیونکہ انہوں نے منی کو دیکھ لیا ہے۔ دوسری صورت کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلنا۔ جو مادہ منویہ ہوتا ہے، یعنی جو منی ہوتی ہے، وہ ہمارے جسم میں کہیں نہ کہیں ٹھہری ہے، ٹھیک ہے؟ شرط ہے کہ وہ منی، وہ مادہ منویہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلے اور نکل کر باہر ہو جائے۔ تو اب اگر منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے نکل کے باہر ہو گئی، تو اب ہمارے اوپر ایسی صورت میں غسل واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ اب کچھ مسائل اس کے ضمن میں آپ سماعت کریں کہ منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلی پر باہر نہیں آئی، اندر ہی رک گئی، تو اب ایسی صورت میں اس انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہے۔ جگہ اپنی جگہ سے مادہ منوی یا شہوت کے ساتھ خارج ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باہر بھی نکل جائے، ٹھیک ہے، تو غسل فرض ہے۔ اور باہر نہیں نکلی بلکہ کہیں جسم ہی میں رہ گئی، تو اب غسل فرض نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ کہ منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلی، جیسے بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو کم عقلی کے بنا پر مشت زنی کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ہر نوجوان کو اس فعل سے محفوظ رکھے، اس فعل بد سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان کی حفاظت فرمائے۔ کہ کسی نے مشت زنی کرنے کے بعد منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ خارج ہو گئی، پر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آلائے تناسل کو، اپنے عضو خاص کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شانت ہو گیا۔ پھر جب وہ پیشاب کرنے کے لیے گیا، اب منی کے قطرات باہر آ گئے، تو ایسی صورت میں اس انسان کے اوپر غسل فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منی اپنی جگہ سے جو نکلی تھی وہ شہوت کے ساتھ نکلی تھی، انہوں نے اسے روک لیا تھا باہر آنے سے، اب ایسے انسان کے اوپر غسل فرض ہے۔ اب ایک مسئلہ اور اسی کے ضمن میں آپ سماعت کر لیں کہ کوئی شخص بوجھ اٹھا رہا تھا،
اور منی کے قطرات نکل گئے تو اب اس انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ منی جو وہاں نکلی ہے وہ شہوت کی وجہ سے نہیں نکلی ہے، بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نکلی ہے. اب ایسے انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف وضو فرض ہے. یا کبھی کبھی ہمارے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، پیٹ کی خرابی کی وجہ سے منی میں پتلا پن آ جاتا ہے، منی ہماری پتلی ہو جاتی ہے. اب پیشاب کرنے کے لیے گئے، منی کے قطرات نکل گئے، تو اب ایسی صورت میں ہمارے پر غسل فرض نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف وضو فرض ہے. ٹھیک ہے. یا اونچائی سے ہم کودنے کے بعد منی کے قطرات نکل گئے اونچائی سے کودنے کے سبب، تو ایسی صورت میں بھی ہمارے پر غسل واجب نہیں ہے، صرف ہم وضو کریں گے. ٹھیک ہے. ضروری ہے کہ منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلے اور باہر بھی خارج ہو جائے. منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلے اور باہر خارج ہو جائے. ٹھیک ہے. تو غسل فرض ہے. منی اگر شہوت کے ساتھ نہیں نکلی، کسی بیماری کے سبب نکلی، ٹھیک ہے، تو غسل فرض نہیں ہے. یا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے تو نکلی، باہر نہیں آئی، تو غسل فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ عضو تناسل سے نکل کر باہر ہو جائے تو غسل فرض ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ انسان سو رہا تھا، صبح اٹھا، انہوں نے منی کے قطرات اپنے کپڑے میں محسوس کیے یا منی کے قطرات دیکھے، تو ایسے انسان پر غسل فرض ہے. خواب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، خواب اسے یاد ہو یا نہ ہو، اگر انہوں نے اپنے کپڑے میں قطرات دیکھ لیے تو اس انسان کے اوپر غسل فرض ہے. تیسرا حشفہ. کیا؟ حشفہ کس کو کہتے ہیں؟ حشفہ کہتے ہیں ختنے کی جگہ کو. آلائے خاص کے سر کو کیا کہا جاتا ہے؟ حشفہ کہا جاتا ہے. کہ حشفہ کا عورت کے مقام خاص میں داخل ہو جانا. حفشہ یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے. اگر حفشہ مرد حشفہ یا سر ذکر اعلی تناسل کے یا مقام خاص کے اگلا حصہ عورت کے فرج میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور شہوت نہیں پائے گی اور انزال نہیں ہو، فوراً شوہر جو ہے الگ ہو گیا، تو اب حکم ہے کہ ایسی صورت میں دونوں کے اوپر غسل فرض ہے. یہ نہیں کہ بھائی ہمارے اندر شہوت نہیں تھی، ہم نے تفریحتاً ایسا کیا، یا منی ہم خارج نہیں ہوئی، ہم نے تفریحتاً ایسا کیا، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. دونوں صورت میں غسل فرض ہو جائے گا. کیا؟ پھر سے سن لیجیے. حشفہ کا، ٹھیک ہے، عورت کے آگے کے مقام میں یا پیچھے یا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، خواہ منی خارج ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، شہوت پائی گئی ہو یا نہ گئی ہو، دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک مسئلہ اور لگے ہاتھ سماعت کر لیں. عورت کی ران میں جمع کیا، یعنی عورت کے ران میں کسی نے جمع کیا اور انزال کے بعد منی فرج میں گئی، یا کنواری سے جمع کیا اور انزال بھی ہو گیا مگر پردہ بکارا زائل نہ ہوئی، تو عورت پر غسل واجب نہیں. ہاں اگر عورت کے حمل رہ جائے تو اب غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی کسی نے اگر اپنی عورت سے جمع کیا اور جمع زان میں کیا، ٹھیک ہے، جمع کیا کیا؟ زان میں کیا، ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت میں جو ہے غسل عورت کے اوپر واجب نہیں ہوئے گا، غسل صرف اور صرف مرد کے اوپر واجب ہوگا. تو یہ تیسری صورت تھی کہ حشفہ کا یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے، انزال ہو یا نہ ہو، بشرط کہ دونوں مکلف ہوں، یعنی دونوں کیا ہوں؟ بالغ ہوں. دونوں کے دونوں کیا ہوں؟ بالغ ہوں. اگر ان میں سے ایک نابالغ ہے اور ایک بالغ ہے تو جو بالغ ہے ان کے اوپر غسل فرض ہوگا، جو بالغ ہے ان کے نابالغ ہے ان کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا. چوتھا ہے حیض سے فارغ ہونا، یعنی عورتیں جب ماہواری سے فارغ ہوں تو ان کے اوپر غسل فرض ہے. تیسرا نفاس سے فارغ ہونا،
یعنی عورتیں بچہ جننے کے بعد ان کو جو خون آتا ہے اس خون سے فارغ ہونے کے بعد ان کے اوپر غسل واجب ہے، غسل فرض ہے۔ تو یہ 5 وجہیں تھیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب غسل سنت کب ہے غسل کرنا؟ جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے، عیدین کے لیے یعنی عید اور بقرعید کے لیے غسل کرنا سنت ہے، میدان عرفات میں غسل کرنا سنت ہے، احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، حاضری حرم و حاضری سرکار اعظم و طواف و دخول مینا و جمرو پر کنکریاں مارنے کے لیے 3 دن، اور شب بارات، شب قدر اور عرفہ کی رات، اور مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے، اور مردہ نہلانے کے بعد، اور مجنون کو جنون جانے کے بعد، اور غشی سے افاقہ کے بعد، اور نشہ جاتے رہنے کے بعد، اور گناہ سے توبہ کرنے اور نیا کپڑا پہننے کے لیے، اور سفر سے آنے والے کے لیے، ٹھیک ہے، استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد، نماز کسوف اور خسوف و استقاق، اور خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، اور بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ ہے، ان سب کے لیے غسل مستحب ہے۔ ان سب کے لیے غسل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے، عیدین کے لیے غسل کرنا سنت ہے، میدان عرفہ میں غسل کرنا سنت ہے، احرام باندھتے وقت، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ اور مستحب کب ہے؟ مستحب میت کو نہلانے کے بعد غسل کر لینا، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بدبودار جگہ پہ ہم گئے، ٹھیک ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے نہا لینا سنت ہے۔ اب ایک مسئلہ عوام الناس میں جو مشہور ہے، جیسے ہمارے جسم پر کہیں نجاست لگ گئی، ٹھیک ہے، یا نالی کے چھینٹے ہمارے اوپر پڑا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر غسل فرض ہو گیا۔ نہیں، غسل فرض نہیں ہوا، بلکہ صرف اور صرف جس جگہ پہ نجاست لگی ہے اس جگہ کا دھلنا ہمارے لیے ضروری ہے، پورا جسم کا دھلنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کہیں نجاست لگ گئی اور ہم نے پورا غسل کر لیا تو یہ مستحب ہے، نہ کہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ غسل اگر کوئی کسی جسم کے کسی حصے پہ نجاست لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس حصے کا دھلنا ضروری ہے، پورا جسم کا دھلنا ضروری نہیں ہے، اور اگر ہم نہا لیتے ہیں تو یہ مستحب ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں فرض، سنت اور مستحب میں کیا فرق ہے۔ فرض اگر کسی انسان کے اوپر غسل فرض ہے تو وہ انسان بے غسل کیے ہوئے کسی عبادت کو نہیں ادا کر سکتا، فرض بمانی ضروری۔ اور سنت کس کو کہتے ہیں کہ سنت انسان اگر اس کام کو کر رہا ہے تو اسے ثواب دیا جائے گا، اگر نہیں کر رہا ہے تو گنہگار نہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ ناپسندیدہ ہے، شریعت کی نگاہ میں عذر شرع وہ کام ناپسند ہے کہ سنت کا ترک کیا انہوں نے۔ مستحب کس کو کہتے ہیں کہ اگر کر لیا تو اس کو اس کا ثواب دیا جائے گا، اور اگر نہ کیا تو عذر شرع وہ ناپسند بھی نہیں ہے، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ آج ایک مسئلہ اور آپ سماعت کر لیں کہ لوگ امتیاز نہیں کر پاتے، جیسے مرد کی شرمگاہ سے 4 طریقے کا پانی نکلتا ہے۔ کئی طریقے کا پانی نکلتا ہے؟ 4 طریقے کا۔ ایک پیشاب ہوتا ہے، ایک وضی، ایک ودی اور ایک منی۔ کئی طریقے کا پانی نکلتا ہے مرد کی شرمگاہ سے؟ 4 طریقے کا پانی نکلتا ہے، پیشاب، وضی، ودی اور منی۔ غسل جو واجب ہوتا ہے اس وقت واجب ہوتا ہے جب منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے عضو تناسل سے باہر آ جائے، اس وقت جو ہے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو یہ منی ہے کہ منی جب انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے، منی کی پہچان کیا ہے؟ وہ گاڑھا دار پانی ہے، سفید ٹائپ کے گاڑھا دار پانی ہوتا ہے، جب وہ انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے تو شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ اور قدرت نے ایک قانون بنایا ہے، وہ قانون یہ ہے کہ منی کے نکلنے سے پہلے ایک لثہ دار پانی نکلتا ہے، ایک لثہ دار پانی نکلتا ہے جو جس میں چپچپاہٹ ہوتی ہے۔ وہ اس لیے نکلتا ہے کہ اگر یہ پانی عضو تناسل سے نہ نکلے تو منی اتنی سخت ہے کہ اس کے نکلنے سے
انسان کی عضو تناسل عضو خاص میں زخم ہو جائے گا۔ تو پروردگار کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر کہ منی کے نکلنے سے پہلے پروردگار عالم ہمارے عضو خاص سے مزی کو باہر کرتا ہے۔ اگر مزی باہر ہو گیا تو مزی کے نکلنے سے انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے صرف اور صرف وضو فرض ہوتا ہے۔ اور ودی کس کو کہتے ہیں؟ ودی کبھی جب ہم پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پیشاب سے پہلے ایک گاڑھا دار ٹائپ کا پانی نکلتا ہے، یا پیشاب کے بعد ایک گاڑھا دار ٹائپ کا پانی نکلتا ہے، تو ان سے جو ہے غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو فرض ہوتا ہے۔ اور پیشاب تو آپ جانتی ہیں پیشاب کس کو کہتا ہے، تو پیشاب سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ صرف اور صرف غسل جو فرض ہوتا ہے وہ منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے نکل کر باہر آ جانا، اس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ یہ حالت انسان سو رہا تھا اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑے میں منی کے قطرات ہیں، تو ایسی صورت میں اس انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، خواہ خواب یاد ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یا حشفہ کا، مرد کے حشفہ کا یعنی سرے ذکر، عضو خاص کے اگلے حصے کا عورت کے فرض میں داخل ہو جانا، یا پیچھے کے مقام میں عورت و مرد کے داخل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، خواہ یہ شہوت کے بنا پہ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، انزال ہو یا نہ ہو، ایسی صورت میں انسان کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو ان باتوں کو ہم سب ان باتوں پر عمل کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ ایک سے دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی اس سے واقف ہو جائے اور انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ غسل کرنا کب فرض ہے، غسل کرنا کب سنت ہے، اور غسل کرنا کب مستحب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔